بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قابل تکریم خواتین و حضرات، بفضل اللہ تعالی محاضرات دعوت کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی گفتگو دعوت اللہ کی اہمیت، افادیت ہی کے تسلسل کا ایک حصہ ہے۔ گزشتہ دروس میں کتاب و سنت کی روشنی میں دعوت اللہ کا معنی، مفہوم، عظمت، جلالت، رفعت اور اس کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے بات ہوئی۔ آج ہم دعوت اللہ کی حقانیت، صداقت اور اس کی افادیت کو چند عقلی دلائل کی روشنی میں ڈسکس کریں گے۔ یعنی انسان کی عقل سلیم، اس کی فطرت کیا دعوت اللہ کو اپیل کرتی ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، اسے قبول کرتی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو اس سوال کا ایک مرکز جواب سننے سے پہلے چند معلومات شیئر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عقل کے حوالے سے، عقل اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا فضل اور کرم ہے۔ عقل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز اور فائق ثابت کرتی ہے، اور عقل ہی وہ عطیہ خداوندی ہے جو انسان کی نمایاں خصوصیت ہے، اس کی لازمہ صفت ہے، اور جو اسے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے، اور عقل ہی سے انسان دین مبین کے احکامات کا مکلف ہے، اور عقل نہ ہو تو انسان غیر مکلف کہلاتا ہے، یعنی اس پر شرعی احکامات کی پابندی ساقط ہو جاتی ہے۔ تو کتاب و سنت میں عقل کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے، مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ جو اللہ نے ہمیں شریعت عطا کی ہے، جس کی بنیاد علم الوحی پر ہے، اس علم الوحی اور عقل کے درمیان کوئی کلیش نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ہی عقل کے خالق ہیں، اور اللہ رب العزت ہی اس شریعت کو نازل کرنے والے ہیں۔ تو اہل علم نے یہ اصول بیان کیا ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ نقل صریح اور عقل سلیم کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں بطور افادہ یہ اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک بہت عظیم الشان شہرہ آفاق کتاب اسی موضوع پر ہے، درء تعارض العقل والنقل، کہ نقل اور عقل کے درمیان
کوئی تضاد نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کا بہترین انداز میں تحقیقی علمی اسلوب میں اس چیز کو یہاں پیش کیا گیا ہے اور ان شکوک و شبہات کا رد کیا گیا ہے۔ عقل اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا عطیہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن عقل وہی قابل تعریف ہے، لائق مدحت ہے جو علم الوحی کے تابع ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ نے اسے حواس خمسہ سے نوازا، عقل سے نوازا، علم الوحی کے نور سے مستنیر کیا۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا ایک روشن پہلو ہے، اور بھی اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کسی بھی چیز کی ماہیت، اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے عموماً 3 ذرائع بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بے علم ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اس نے اپنی ارد گرد دنیا کی معلومات کے بارے کیسے ادراک حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بنیادی طور پر 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 حواس خمسہ، یعنی قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت لامسہ اور قوت ذائقہ، یعنی دیکھنا، سننا، چکھنا، ٹچ کرنا، ٹیسٹ کرنا۔ یہ اللہ نے 5 ذرائع علم و ادراک ہر ایک انسان کی فطرت میں ودیت کیے ہوئے ہیں۔ سورہ نحل کی ایک آیت میں اسی طرف اشارہ ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا۔ جب ایک جنین بطن مادر سے دنیا میں آتا ہے، کارخانہ ہستی کو رونق سے نوازتا ہے اور وہ ایک انسانی برادری کا حصہ بنتا ہے، تو اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو آنکھ، کان، دل عطا کیے ہوتے ہیں، جن کو استعمال میں لاتا ہوا وہ اپنی ضروریات کے متعلق لازمی علم کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو حواس خمسہ کے ذریعے انسان کو بہت سی معلومات مل جاتی ہیں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے کون بیٹھا ہے، میرے سامنے یہ کیمرہ ہے، اس کی حیت، کیفیت کیسی ہے، میرے سامنے کیا پڑا ہوا ہے، اگر کوئی انسان ہے اس کی قد و قامت کیسی ہے، اس کا چہرہ مہرہ کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، ان ساری چیزوں کا علم مجھے میری وہ آنکھ دے رہی ہے جو اللہ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ اللہ نے میرے جسم میں اسے مرکب کیا ہوا ہے۔ تو اس آنکھ کی طاقت، قوت، اس کی ایک حد ہے۔ اس دیوار کے بعد کیا ہے وہ میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نہ مجھے بتا سکتی ہے۔ اسی طرح جو باقی حواس ہیں، ٹیسٹ کرنا، سننا، ٹچ کرنا، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک حد بندی ہے۔ تو جہاں حواس خمسہ کے علم کی قوت ختم ہوتی ہے، وہاں سے پھر عقل کا دور شروع ہوتا ہے۔ عقل
جو انسان کے وجود کا حصہ ہے، اور اسی عقل کے ذریعے انسان حقیقت کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، اور بہت سی باتیں ہمیں عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص میرے سامنے بیٹھا ہے، اگر ہم اس کی خلقت، تخلیق، پیدائش پہ غور و فکر کریں تو کوئی لمبے صغرے کبرے ملانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ عقل ہمیں بتلاتی ہے کہ بھئی یہ انسان ایک خاص پروسیس کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہے، اور اگرچہ میری آنکھ نے اس کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن عقل بتلاتی ہے کہ اس کے والدین ہیں، اور جو اس کی ولادت کے ظاہری اسباب بنے، تو یہ عقل ہمیں بتلا رہی ہے۔ اگلا سوال اگر ہم یہ کریں کہ اس انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کا پس منظر، پیش منظر، تہ منظر کیا ہے، اس کا ماضی، حال، مستقبل کیا ہے، اور دنیا میں اس کی آمد کا حقیقی ٹارگٹ کیا ہے، تو ان سوالات کا جواب ہمیں نہ حواس خمسہ سے لینا ہوگا، نہ عقل سے، بلکہ اس حقیقی صافی مصدر، منبع سے لینا ہوگا جو انسان کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد، دنیا میں بھیجنے کے بعد، اسے عبث فضول نہیں چھوڑ دیا کہ وہ جس طرف چاہے رخ کر لے، جو چاہے وہ کر لے، بلکہ انسان کو اس کی مادی ضروریات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ایمانی، روحانی طور پر بھی اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کی ہے، اور اس رہنمائی کے لیے اللہ نے وحی کو نازل کیا ہے۔ علم الوحی وہ علم جو اللہ رب العزت نے اپنے خاص ملائکہ کے ذریعے، بالخصوص سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے مخصوص لوگوں تک پہنچایا، اور علم الوحی اس کا جو آخری ایڈیشن ہے وہ ہے قرآن و سنت کی صورت میں، جو مستند ہے اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ہماری شریعت کی بنیاد علم الوحی پر ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ علم الوحی یہ انسان کی ایمانی، اخلاقی، روحانی تعلیم و تربیت کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ تو یہ علم الوحی ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ انس و جن کی تخلیق کا حقیقی مقصد، ہدف عبادت ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ہے، اس کی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت کے احکامات کی فرما برداری ہے، اس کی اطاعت ہے، بندگی ہے۔ تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ انسان جس کا ایک خالق ہے، مالک ہے، وہ اسے مت بولے، اس کے احسانات کو فراموش نہ کرے، بلکہ اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے۔ تو حواس خمسہ، عقل اور وحی، یہ تینوں حصول علم کے جو ذرائع ہیں، یہ
اللہ رب العزت کی دین ہے، اس کا فضل اور کرم ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہماری جو مستند شریعت ہے، قرآن حکیم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت سنت اور عقل سلیم، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو ہی تائید کرتے ہیں۔ وہی عقل قابل تعریف ہے جو علم الوحی کے تابع ہو۔ علم الوحی معیار ہے، میرٹ ہے، اور عقل اس کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ عقل اس کے پیچھے ہوگی تو عقل اپنا صحیح کردار ادا کرنے کے قابل ہوگی۔ اگر عقل کو نقل پر یعنی علم الوحی پر مقدم کیا جائے گا تو پھر فکری انحراف کا آغاز ہوگا، پھر اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے احکامات کے ساتھ بغاوت، سرکشی ہوگی۔ تو علم الوحی اصل الاصول ہے اور ہماری شریعت کی اساس اور بنیاد ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، وہ شیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ بالخصوص آج کل کے زمانے میں ہمارے نوجوانوں کے قلوب و اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ فتنہ الحاد مختلف اندازوں اور اسالیب کے ساتھ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اس کے بارے اہل علم نے بڑا کام کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بالخصوص اللہ رب العزت کی ذات کریمہ کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اس میں ایک شبہ یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ تم جس رب کو مانتے ہو کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ اندیکھا خدا ہے، تم اسے کیسے مانتے ہو، اس پر کیسے یقین کرتے ہو؟ یعنی عقل اور سائنس یہ کہتی ہے کہ اندیکھی چیز کو تم نہ مانو، اسی چیز کا اقرار اعتراف کرو جو تمہارے تجربے، مشاہدے اور علم میں آئے۔ تو ایک شبہ ہے، مختلف انداز میں اس کا جواب دیا گیا ہے، اور عقلی طور پر بھی اس کا جواب آیا مختلف واقعات اور مختلف مثالوں کے ذریعے۔ ان میں سے ایک مثال جو بعض کتابوں میں مذکور ہے اور یہ واقعہ کی صورت میں ہے، ایک تمثیلی واقعہ کی صورت میں، تو اس کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف بھی کی گئی ہے اور بھی دیگر اہل علم کی طرف کی گئی ہے۔ البتہ مجھے جو امام صاحب کے بارے میں نے اسٹڈی کیا ہے، کسی مستند کتاب میں یہ واقعہ مذکور نہیں ہے۔ اگر کسی کے علم میں یہ بات آئے کہ کسی مستند اتھینٹک مصدر میں اس کو ذکر کیا گیا ہو تو مجھے بتلائے، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ بہرکیف یہ ایک مشہور واقعہ ہے اور اس میں جو ہمارے لیے درس عبرت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ اس طرح ہے کہ غالباً عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا دور ہے، اور اس دور میں فتنہ تسلیم عقل اور عقل کو نقل پر مقدم کرنے کا فتنہ عروج پر تھا۔ بالخصوص جو معتزلہ حضرات ہیں جن کے اصول فکر و نظر میں اہم چیز عقل ہے، وہ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ رکھنے کے عادی، فاعل اور قائل ہیں۔ تو ایک داہریہ قسم کا انسان تھا اس زمانے میں، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں بغیر دیکھے خدا کو نہیں مان سکتا، تو ثابت کیجئے کہ تمہارا خدا ہے، تمہارا اللہ ہے، رب ہے، خالق ہے۔ تو یہ بات امام صاحب تک پہنچی تو اس نے، وہ جو داہریہ تھا، ملحد تھا، اس نے چیلنج کر دیا کہ فلاں وقت بادشاہ کے دربار میں
مناظرہ ہو جائے۔ امام صاحب نے اسے قبول کر لیا، وہ اپنے وقت پہ پہنچ گیا۔ امام صاحب لیٹ ہو گئے، 2-3 گھنٹے گزر گئے، نہیں پہنچ سکے۔ اس نے شور شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارے امام صاحب وقت پہ نہیں آئے۔ تو وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ میرے مناظرے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو وہ اپنی اس خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ کچھ دیر کے بعد امام صاحب نمودار ہو گئے اور کہا کہ بھائی مناظرے سے پہلے میں اپنا سبب تاخیر بیان کرنا چاہوں گا، وہ سن لیں کہ میں لیٹ کیوں ہوا۔ میں اپنے گھر سے نکلا، یہاں آنے کے لیے مجھے کشتی میں سوار ہونا تھا۔ میرے گھر اور دربار کے درمیان سمندر ہے، دریا ہے۔ تو میں جب گھر سے نکلا اس دربار میں آنے کے لیے تو ساحل سمندر پہ مجھے کوئی کشتی نظر نہ آئی، تو میں انتظار کے لیے وہاں کھڑا ہو گیا۔ تو اسی حالت میں کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا درخت میرے سامنے آیا اور خود بخود اس درخت کے لوحات پھٹے بننا شروع ہو گئے، اور پھر ان پھٹوں نے، درخت کے ان اجزاء نے ایک کشتی کی شکل اختیار کر لی۔ تو وہ ایک کشتی تیار ہو کر میرے سامنے آ گئی، میں اس پہ بیٹھ گیا اور ملاح کے بغیر یہ کشتی چل پڑی۔ تو پھر یہ کشتی نے مجھے دریا کی اس پار تک پہنچایا تو میں آیا۔ یہ ہے میرے لیٹ ہونے کا سبب۔ تو وہ شخص جو مناظر تھا اس نے اور شور کر دیا، بات کہنے کا موقع ملا کہ دیکھو یہ کیسا امام ہے، اس کو عقل ہی نہیں ہے، یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ ایک کشتی خود بخود بن گئی اور بغیر ملاح کے وہ یہاں تک آ گئی، کیا تمہاری عقلیں تسلیم کرتی ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی تم نے جواب خود دے دیا ہے، اگر ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی بغیر کاریگر، بغیر سانے کے، تو یہ اتنی بڑی کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ بحر و بر، یہ حجر و شجر، یہ صحرا، یہ میدان، کیا خود بخود مارز وجود میں آگے؟ ان کا کوئی خالق مالک نہیں ہے؟ تو وہ دھنگ رہ گیا۔ تو ایک عقلی انداز میں اس کو سمجھایا گیا کہ دیکھو انسان کی فطرت اور انسان کی جبلت اگر وہ غلط ماحول اور تربیت سے آلودہ نہ ہو چکی ہو، اس کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، خالق ہے، وہی اللہ جس کی طرف ہم نے لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر اندیکھی چیز کے وجود کا انکار کر دیا جائے۔ بالخصوص آج کل کے حالات میں کرونا وائرس، ساری دنیا اس کو مان رہی ہے، 200 سے زائد ممالک میں اس کا چرچا ہے۔ کیا کسی حکمران نے، کسی ڈاکٹر نے، کسی مریض نے اس کو دیکھا ہے؟ نادیدہ چیز ہے، اندیکھی چیز ہے، لیکن لوگ اس کو مان رہے ہیں، طوعاً و کرہاً اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت برحق ہے، سچ ہے، اور اللہ رب العزت کی معرفت، اس کی عبادت، اس کی شناخت اور پہچان کے لیے یہ وسیع کائنات ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، ایک کلاس میں ایک استاد صاحب جو کہ اسی فلسفے کے حامی تھے کہ اندیکھی چیز کو میں کیسے مان لوں، لیکچر دے رہے تھے طلباء کو کہ بھائی دیکھو جو چیز میں نے دیکھی نہیں، آپ نے نہیں دیکھی، ہم اس کو کیسے تسلیم کریں، کیسے مانیں؟ مختلف مثالیں دے رہا تھا۔ تو پچھلی صفوں میں ایک اسٹوڈنٹ تھا،
کھڑا ہوا، ادب کے ساتھ سوال کیا کہ آپ کی تھیوری یہ ہے، آپ کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز ہمارے مشاہدے تجربے میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ استاد جی، ہم آپ کو ایک عقل مند ٹیچر سمجھتے ہیں، لیکن کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ کی عقل کہاں ہے؟ آپ مجھے اپنی عقل دکھائیں۔ وہ ششدر رہ گیا۔ یعنی عقل انسان کے اندر روح ہے۔ کیا کبھی کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے عقل کو ایک مجسم شکل میں دیکھا ہو، روح کو ایک مجسم شکل میں دیکھا ہو؟ تو اللہ رب العزت کی ذات برحق ہے اور اس کا دین شریعت برحق ہے، عقل سلیم اور نقل صحیح پر اس کی بنیاد ہے۔ تو اس تمہید کے بعد اور اسی طرف اللہ رب العزت نے فرمایا اشارہ، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود برحق ہے، سچ ہے، نقل و عقل فطرت سلیمہ اس کی گواہی دے رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، یہ بھی نقل اور عقل کے مطابق انتہائی ضروری ہے۔ نقلی دلائل کچھ ہم ذکر کر چکے ہیں، تو عقلی دلائل کا بھی ہم آغاز کریں گے، اور ان عقلی دلائل کا انشاءاللہ ایک جامع تذکرہ ہم اگلی گفتگو میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو، دماغوں کو علم الوحی کے نور سے مستنیر کرے۔ اللہ ہمیں وہ عقل سلیم عطا فرمائے جو وحی کے تابع ہو اور جو کتاب و سنت کے تابع ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسی نام نہاد عقل سے محفوظ رکھے جو علم وحی کے کلیش اور تضاد کا دعویٰ کرے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہے کہ اگر کہیں نقل اور عقل کے حوالے سے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا تو اللہ رب العزت علماء امت کی قبروں کو منور کرے کہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کا جواب دیا ہے اور اس قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے۔ تو ہمارا ایمان اسی پہ ہونا چاہیے کہ علم الوحی ہماری شریعت، ضابطۂ حیات، ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ تو عقل کا دعوت اللہ میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دوسرے الفاظ میں عقل کی اہمیت، دعوت کی اہمیت، افادیت کو عقل کے تناظر میں ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب آنے والی نشست میں دیا جائے گا۔ وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔